سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درم پکڑے اور زرہ سیدنا عثمان غنی کے حوالے کر دی اور چل پڑے۔ ابھی چند قدم چلے تو پیچھے سے آواز دی سیدنا عثمان غنی نے، فرمایا علی بھائی بات سنو بات سنو۔ فرمایا شادی کے موقع پر دوست دوستوں کو گفٹ دیا کرتے ہیں، دوست دوستوں کو، اور گفٹ ہوتا ہی وہ ہے جس میں واپسی کی نیت نہ ہو، جس میں بولو بولو جس میں واپسی کی، اور جس میں واپسی کی نیت ہو وہ قرض ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیوتا نیوندرا دینا بھی حرام ہے، لینا بھی، کیوں؟ اس میں سود بھی ہے اور اس میں قرض بھی ہے۔ ہم نے تو لڑائیاں بھی ہوتی دیکھی، بازو پکڑ لیا، لو جی آج سے 20 سال پہلے ہم نے 1000 دیا تھا اور آج آپ کس منہ سے 1000 دے رہے ہیں؟ ڈالر کا ریٹ تو دیکھو۔ کیوں جی؟ اس ڈالر کا تعلق صرف مولویوں سے نہیں باقی سب سے ہے، مولویوں سے نہیں ہے اس کا تعلق، باقی سب سے ہے۔ جوتے گانٹھنے والے سے بھی بات کرو کہ جی ڈالر کا ریٹ تو دیکھو، سبزی والے سے بات، ڈالر تو دیکھو جی کدھر چلا گیا، اور مولوی بیچارہ جہاں کا وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب کیوں کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھو تو صحیح، آج سے 20 سال پہلے میں نے 1000 روپے دیا، آج تیرے سے 10,000 کا مطالبہ ہے، 1000 کے اوپر 9000 لینا، یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ سود کس چیز کا نام ہے؟ تو سود دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، اس کی کتابت کرنا بھی حرام، وہ جو لکھ رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، بیٹھے لکھ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں بات؟ تو اس کے کسی طرح بھی گواہ بننا، معاون بننا، اللہ کے نبی نے سب پہ لعنت کی ہے۔ تو اس لیے یہ دینا بھی حرام اور لینا بھی۔ ہاں، شادی کے موقع پہ کیا دیے جاتے ہیں؟ گفٹ ہوتے ہیں محبت بڑھانے کے لیے، ان کی ضرورت کو پورا کرو، اور سب سے بہترین گفٹ نقدی ہے، نقدی، جیسے عثمان غنی نے نقد دیے یا نہیں دیے؟ ہاں ان کے کام آ جائے، جی قرض اتر جائے، چلو ان کے کو اور اخراجات میں نکل جائیں، کو بچی کا جہیز بنا لیں، کو لینے جہاں بھی ان کے کام آ جائے۔ تو ہمارے یہاں کیا جی رسم و رواجی سب چلتا ہے، ایک مٹھائی کا ڈبہ اٹھا لیا اور ایک کلاک اٹھا لیا اور جناب لے کے چل پڑے، کو 2 سوٹ ہے جی لکھو جی، اب وہ لکھنے والا جی کرامن کاتبین کی طرح بیٹھا لکھ رہا ہے جی یہ فلانے کا یہ فلانے کا یہ، کیوں جی ہے یا نہیں ایسے؟ اب وہ گھر میں جناب 100 ڈبہ مٹھائی کا جمع ہو گیا اور اوپر سے گھر والوں کو خیر سے شوگر ہے، وہ ایک بھی نہیں کھا سکتے، تو پھر وہ بکنی بھی نہیں ہے کہ کہیں آدھی قیمت پہ دے دیں، وہ بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈالنی پڑتی، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اگر انہی پیسوں کے بدلے، انہی چیزوں کے بدلے اگر آپ نقد پیسے دے دیں، 1000 دے دیں، 5 دیں، 10 دیں، اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں مفت کا رستہ بڑا آسان لگتا ہے، ہیں جی ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ جی مولوی صاحب نے بہت طریقہ بتا دیا جی، نہ لینا ہے نہ دینا۔ نہیں بھائی، میں مسنون طریقہ بتا رہا ہوں کہ شادی کے موقع پہ گفٹ دیں آپ، اور گفٹ کے اندر کوئی واپسی نہیں ہوتی، اور گفٹ بھی ایسا دے جو ان کے کام آئے، جو ان کے، آپ کہیں جی آپ کے کھانے کا سارا خرچہ میرے ذمہ، مزہ تو آئے نا، آپ کہیں بچی کا سارا جہیز میرے ذمہ، مزہ تو آئے نا، پھر تو آپ کے گفٹ کا مزہ آئے، یا پھر آپ نقد پیسے دے دیں تاکہ ان کی ضرورت میں کام آ جائیں۔ تو میرے محترم سامعین، شادی کے موقع پہ گفٹ دینا چاہیے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جتنی آپ کی ہمت ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد پیسے دے دیں، اور پہلے دے دیں۔ آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں جیز کیش کر دیں، بینک میں ٹرانسفر کر دیں، پہلے یہ ہماری طرف سے ہے جی، بچی کو لے کر دے دیں، ہماری طرف سے ہے، بچے کو لے کر دے دیں، جو مرضی کر لیں، یہ ہماری طرف سے شادی کا گفٹ ہے، بات ختم ہو گئی، لکھنا لکھانا سارا سلسلہ ہی ختم۔ تو تحفہ دینا بھی سنت ہے اور تحفہ لینا بھی، اور حضور نے فرمایا تحادو تحابو، تحفے دیا کرو، تمہاری دلوں کی محبت بڑھے گی، یہ نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں بڑھیں گی، تحفے دیا کرو۔ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ قرض اور سودی معاملہ کرتے ہیں، وہ غلط ہے، اس لیے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ سے سیدنا عثمان غنی فرماتے علی بھائی شادی کے موقع پہ دوستوں کو گفٹ دیا کرتے، لو یہ جو زرہ جو میں نے آپ سے خریدی ہے نا، یہ میری طرف سے شادی کا گفٹ قبول کریں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی خوش ہو گئے، اب وہ زرہ ہاتھ میں، اور حضور کے پاس پہنچے، حضور پریشان ہوئے دیکھ کر، علی کیا بات ہے، زرہ بکی نہیں؟ ساری بات بتائی، اللہ کے محبوب ایسی بکی کہ کمال ہو گیا، اور وہ درم حضور کے سامنے ڈھیر کر دیے، 480 تھے، وہ بہت زیادہ تھے، آج بھی درم کی قیمت بڑی زیادہ ہے، پاکستانی روپے میں اگر اس کو کنورٹ کریں تو پتہ نہیں کتنے پیسے بنیں گے۔ تو 480 درم حضور نے جب دیکھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہیں، اور زرہ بھی دوبارہ گفٹ کر دی ہے،
اب میری طرف دیکھو، حضور ان درموں کو ہاتھ میں لے کے یوں لوٹ پوٹ کر رہے ہیں اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین، فرش کے اوپر آج تیرا محبوب عثمان سے راضی ہو گیا، عرش کے اوپر تو میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ حضور دعا دے رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، سیدنا فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا جاؤ فاطمہ کا جہیز خرید کے لاؤ۔ کیا لاؤ؟ وہ جہیز کیا ہے جی؟ 2 چکیاں ہیں، وہ چھال کے بنے ہوئے 2 گدے ہیں، 3-4 وہ پانی کے کچے مٹکے ہیں اور کچھ چند چیزیں ہیں، یہ جہیز ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو اسلامی شادی کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اچھا پھر اس کے چلو یہ بات مکمل کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا بھی ہاں بھئی وہ ولیمے کے لیے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پتہ تھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی رخصتی قریب ہے، انصاری صحابی، میں نے ایک دمبا پالا ہوا ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، یہ پکائیں اور سب کو کھلائیں۔ یہ ہوتا ہے دوستوں کا کام، تو ہوتا ہے دوستی کے اندر اس کی مدد کرنا، نہ کہ اس کا جھگا ہی اجاڑ کے رکھ دینا، جو آج کل ہمارے ہاں ہے، ایسے ہے یہ نہیں ہے جی؟ پہلے وہ بیچارے جمع کرتے ہیں، پھر 10 سال اس کا قرض اتارتے رہتے ہیں اور دوست آ کے کھا پی کے دانت نکال کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اب یہ بھی دیکھو جو میرے کملی والے پیغمبر کے تیار کردہ شاگرد ہیں، ان کی اہل بیت سے کیسی محبت ہے، سیدنا علی مرتضیٰ سے کیسی محبت ہے اور کیسی آپس کی دوستیاں ہیں۔ قرآن ایسے تو نہیں کہہ رہا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ تجھے تاریخ دان کہے گا، بھنگی کہے گا، نہیں جی آپس میں دست و گریباں تھے، آپس میں لڑتے تھے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ ان بھنگیوں کی بات کو نہ مان، تاریخ دانوں کی بات کو نہ مان، اللہ کے قرآن کی بات مان کہ وہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تیار ہو گیا ولیمے کا بھی سامان، ہیں جی، ولیمے کی بھی تیاری ہو گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہمارے ہاں ہم دیکھیں، ہمارے ہاں یہ جو برات کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے۔ آپ 100 بندہ اٹھا کے بچی والے کے گھر چلے جائیں، کیوں جی؟ یہ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں مہندی کی رسم ہے، اس کا اسلام سے لاکھوں اس کے اوپر خرچ کریں گے، کتنے کریں گے؟ لاکھوں جی، مہندی پہ لگ گئے، فضول رسم ہے، ہیں جی، ڈھول ڈمکا، اور اس کے اوپر فضول خرچ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیں جناب، مووی والے کو بھی اکٹھا ہی 3 دن کا پیکج دے دیں گے، ہیں جی، اتنے پیسے ہو گئے۔ اور پھر جناب ناچنے والوں کو اور وہ باجے بجانے والوں کو، وہ بھی یہاں سے 7 اسپیشل ٹیم جائے گی، وہ بھی جناب سارا خرچہ۔ اور پھر اس کے بعد سٹیج سجانا، پھر شادی ہال، ہیں جی، سب کچھ ہو گیا۔ اب جب آئی نکاح کی باری، اب میری طرف دیکھو، کانوں میں پوچھتے پھرتے ہیں مولوی نو کی دینا ہے کیوں جی؟ اور میرے کان میں ایک مرتبہ آواز بڑی، میں کہا مولوی نو زہر دیو ہوں تسی پڑھ کے جائے اگلے جہان۔ یہ ہیں جہاں تم نے لاکھوں دینے سے کسی سے نہیں پوچھا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، برباد کر دیا اتنا پیسہ تم نے، اور جس کو دینا بھی عبادت ہے، جس کی خدمت بھی عبادت ہے، اس کے لیے کانوں میں پوچھتے پھرتے ہو۔ اور اگوں بھی خیر نال جڑے زمانے دے بخیل ہوندے نے نا، وہ مشورے دین والے ہوندے نے، زمانے دے بخیل ہیں، بس دے دیو 2000 روپیہ، انہوں ساڈے پنڈ ویسے 1500 ہی چلتا ہے جی، ہاں وہ ایسے مشیر ٹکریں گے ان کو، وہ دیں گے جی۔ جس نے ٹانکا فٹ کرنا ہے، جس نے وہ حرام کو حلال کرنا ہے، جس کے اوپر سارا وہ آپ کا فنکشن جس کے سر پہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ آپ اپنا رویہ دیکھ لیں۔ اور ان گویوں کو آپ دیتے ہیں، ان ناچنے والوں کو آپ دیتے ہیں، تو پھر بھائی آپ کے گھروں میں یہ کنجری پیدا ہوں گے، علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جو ہماری حالت زار ہے، ہیں جی، ان مراسیوں کے اوپر اتنا پیسہ برباد کیا جاتا ہے۔ میرا گھر بھی ایک شادی حال کے قریب ہے، اتنا پیسہ، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، نہ تھی دے کم نہ پت دے کم، لاکھوں روپے صرف نمائش کے لیے برباد کیے جاتے ہیں، ان ہجڑوں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، کنجروں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ اور جب کسی عالم دین کو دینے کی باری آتی ہے تو پہلے تو 8-10 مشیروں سے پوچھا جاتا ہے، پھر بڑی مشکل سے جا کے کوئی 5000 کا ہی نکلے گا۔ آج تک ہمیں تو بھائی 7000 سے اوپر کوئی نہیں گیا، کوئی ماں دا لال اجے جمیا ہی نہیں۔
یہ میری زندگی ختم ہونے پہ آ گئی ہے، تو آج تک یہاں تک پہنچے، سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں، اور یہ آخر کی کارگزاری ہے جی۔ اور ان کو ہجڑوں کو دیتے ہوئے دیکھ لو، وہاں پر کوئی گنتی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، ہماری حالت زار دیکھو۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، میں محمد سے مصافحہ کیا، اور جس نے کسی عالم پہ خرچ کیا ایسے ہی ہے جیسے میں محمد کے اوپر خرچ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کے وارثوں سے بھی محبت کرو۔ میں اس سارے مجمع سے درخواست کروں گا، یہ ایک نمائندہ اجتماع ہے، شہر کے اطراف و اکنان دیہاتوں سے دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کو جمعہ پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، چاہے آپ کے گھروں میں آ کر پڑھائے، چاہے وہ آپ کا امام ہے، خطیب ہے، استاد ہے، قاری ہے، سب کی موقع بموقع خوب خدمت کیا کریں گے جی؟ ہاں، یہ 150 نہیں، خوب خدمت کی میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی موٹر سائیکل لے کے دیں، کوئی اچھا موبائل لے کے دیں، اللہ نے آپ کو اچھے پیسے دیے ہیں تو اچھی خدمت کریں، وہ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، تاکہ حضور کے یہ جو وارث ہیں ان کے اندر سے مایوسی ختم ہو۔ یہ تو دین کا کام کرتے رہیں گے، ڈر ہے اگلی نسل کا، جب وہ قوم کا یہ حال دیکھیں گے علماء کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ دین پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور پھر آپ کو مسجدوں میں امام نہ ملے۔ اس لیے میری اس کے اوپر نظر ہے، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ علماء کی خوب خدمت کریں گے نا؟ مولوی بیچارے شرماتے ہوئے بات نہیں کرتے جی، لوگ کہیں لا مولوی نہ اپنے لیے منگی جاندہ، میں نے تو شرم اتار ہی دی ہے، جو ہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو میں سب کی نمائندگی کر کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، کریں گے نا جی؟ یہ پیچھے والے بھی بولے، سارے کریں گے نا خدمت؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اب رخصتی کا وقت آیا، اللہ اکبر، جب بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے نا، میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ایک زندہ جنازہ ہے جو والدین اپنے گھر سے نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کی قسمت ہے، کیا بنے گا اس کا، ہیں جی؟ جس نے کبھی گھر کے اندر ایک وقت تنکا نہیں توڑا، وہاں جا کر پتہ نہیں اس بیچاری نے کیا کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب خبر ملی کہ فاطمہ الزہرا تیار ہیں، حضور گھر تشریف لائے خود، کیونکہ آج حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابو بھی ہیں اور امی بھی ہیں، کیونکہ والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وفات پا گئیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، تو کسی نے کہا کاش آج خدیجہ بھی زندہ ہوتی اور اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آج ان کو رخصت کرتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ کر رخصت فرمایا، اور جو جملہ ارشاد فرمایا، بیٹا فاطمہ علی خوش ہو، تیرے باپ کا دروازہ کھلا ہے، روز چلے آنا، اور اگر علی ناراض ہو تو آج سے ہی تجھے بتاتا ہوں تیرے ابو محمد کا دروازہ تیرے لیے بند ہے۔ آج اگر باپ اپنی بیٹی کو یہ سبق دے دے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے مسائل کا حل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہیں، شان کتنی بلند ہے، جن کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جس کا شوہر پوری دنیا کے ولیوں کا امام ہے، اور جس کا باپ پورے کائنات کا سردار ہے، کتنی بلند شان ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چوتھی بیٹی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔